السلام علیکم جی. بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو پس منظر میں جاری ہوتی ہیں، لیکن آپ کو اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یار اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ہر جلسے کے اندر کھڑے ہو کے کہنا ہے کہ میں نواز شریف کو وہاں سے گھسیٹتے ہوئے لاؤں گا. پہلے اس نے خود بھیجا ان کو اور تمام کابینہ سے یہ منوایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، جناب نواز شریف صاحب کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں باہر جانے دیا جائے، ان کے پلیٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں. پھر اس نے اپنا وہ سلطان بھیجا جو اس کا جو ملازم نہیں ہے، ذاتی ملازم چپڑاسی جو ہے، اور وہ یار وہ شوکت خانم میں جو کام کرتا ہے ڈاکٹر، ٹھیک ہے، وہ جو ذاتی ملازم ہے اس کا خادم جو ہے، اس کا غلام جو ہے، اس کو بھیجا. اس نے بھی کہا کہ کام تو بڑا خراب ہے. پھر ڈاکٹر یاسمین نے بھیجا، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بھی آ کے یہی کہا کہ کام تو بہت خراب ہے. تو اس کے بعد اس نے کابینہ کو بتایا اور شیریں مزاری کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، اس نے رونا شروع کر دیا اس کے اوپر کہ نواز شریف صاحب فوت ہو جائیں گے. تو لہٰذا انہوں نے یہ کر کے یہ ڈرامہ سارا یہ سارے ڈرامہ کر کے تو نواز شریف کو باہر بھیجا اور علاج کے لیے. اور اس کے بعد پھر کھپ ڈال دی کہ اوہ ہو ساڑھے نال کی ہو گیا، ساڑھے نال تو ہاتھ ہو گئے، ساڑھے نال تو ہاتھ ہو گئے، کھپ ڈال دیتی بعد. اور حالانکہ ڈاکٹر آپ کا پینل، آپ کا پہلا پینل توڑا تھا جی، اگر آپ کو یاد ہو. دوسرا پینل بنایا تھا، دوسرے نے بھی یہی کہا تھا کہ اس کا علاج یہاں پہ نہیں ہے، ان کو بھجوا دیں. پھر وہ پینل توڑ دیا تھا، کمیٹی توڑ دی تھی. پھر تیسری کمیٹی بنائی تھی، وہ جس میں کراچی والے ڈاکٹر صاحب جن کی بعد میں شہادت ہو گئی، بڑے ڈاکٹر جسٹس سیٹھ کی طرح ہی ان کی شہادت ہے، مسٹیریس، ٹھیک ہے. وہ جو کراچی سے ڈاکٹر آئے تھے اور جنہوں نے کہا تھا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بتائے، ٹھیک ہے. ایک دو دفعہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے میڈیا پہ بک بک کی تو وہ ڈاکٹر صاحب کو پھر لیا گیا تو انہوں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں ان لوگوں کو، کوئی وہ میری جو فائنڈنگ ہے اس کو غلط ثابت کریں. پھر چپ کر کے مطلب سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے قطورے ہیں وہ تو بھوں کرتے رہتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے جب نیشنل پلیٹ فارم پہ آ کے چیلنج کیا تھا تو پھر سارے دم دبا کے ڈاکٹر یاسمین راشد کی امامت میں سیڈ پہ ہو گئے تھے. ظاہر وہ میڈیکل کا گرو تھا، اس شعبے کا گرو تھا. تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. اب جناب بھیج دیا تو اس کے بعد ہر جلسے میں کہنا کہ میں واپس لے کے آؤں گا. تو انہوں نے ایک پروسیڈنگ کا آغاز کیا، ایک کیس بلڈ اپ کرنا شروع کیا برطانوی گورنمنٹ کے ساتھ ملزموں کی حوالگی کا. آپ نے میرے ساتھ رہنا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری، ملزموں کی حوالگی کا. جناب اس کے ذریعے ہمیں نواز شریف کو واپس لا سکیں گے. اچھا جی لے آؤ. تو وہ حوالگی کا کیا. اب وہ ہمیں یہ بتایا گیا، لیکن اصل میں کیا ہے، 2008 میں جب انہوں نے برطانیہ نے اپنی اکانومی کو اٹھانے کے لیے کھولا تھا تو جو پولی ٹیکنیک نہیں ہوتا جس میں میٹرک کے بعد داخلہ ہو جاتا ہے، پولی ٹیکنیک کے ادارے جو تھے ان کو بھی ڈگری ایوارڈنگ سٹیٹس دے کے کہا کہ دنیا بھر سے طالب علم لے کے آئیں اور ان کو یہاں کے اوپر پڑھائیں، اور وہ پیسے لے کے آئیں اور وہ پیسے خرچے اور یوں برطانیہ کی معیشت کے اندر وہ پیسہ گھومیں. اب اس کے اندر دھڑا دھڑ لوگ 2008 9 10 کے اندر گئے ہیں، لوگ دھڑا دھڑ لوگ جانا شروع ہوئے اور وہاں پہ پہنچنا شروع ہو گئے. لیکن وہ لوگ جو تھے وہ پڑھنے کی نیت سے نہیں جا رہی تھے، میجورٹی ان میں سے، ٹھیک ہے. اور وہ وہاں پہ گئے اور انہوں نے پہلے تو وہ جو ان کے جو اگر 1 سال کا 2 سال کا 3 سال کا کورس تھا وہ پورے کیے. اس کے بعد ٹھوک کے مقدمہ ڈال دیا ان کی عدالت کے اندر کہ جناب ہمیں تو نیشنلٹی دی جائے، ہمیں تو یہاں پہ ٹھہرنے کی اجازت دی جائے. اور ان میں سے بیشتر لوگ سٹے پہ چل رہے ہیں. اب ان لوگوں کی تعداد جو ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق 30,000 ہے. ان میں سے بیشتر لوگوں نے اپنے وکلاء کی رہنمائی میں اور اپنے وکلاء کے وکیل تو اپنے سسٹم کو جانتا ہوتا ہے نا، تو ان کی معاونت سے انہوں نے اپنی اپنی فیملیاں بھی بلا لی، ٹھیک ہے. اور یوں یہ 30,000 فیملیاں ہیں جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں. اچھا برطانوی جو ہیں وہ اس معاملے میں، کوئی بھی ملک مہذب ملک جو ہے وہ اس معاملے میں بڑا کھلے دل کا ہوتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ بندہ ہمارے پاس آ گیا تو یہ اتنے سال یہاں پہ رہا ہے اور یہ اس نے اپنے آپ کو ایک مفید شہری کے طور پہ سیٹل کیا ہے. مفید شہری کیا ہوتا ہے کہ اس نے کوئی قانون نہیں توڑا، اس نے ٹیکس پورا دیا ہے اور اس کے ہمسائے جو ہیں یا وہ جس معاشرے میں رہتا ہے یا سوسائٹی میں رہتا ہے وہاں پہ اس نے کوئی گند نہیں کیا اور اس کے ہمسائے جو ہیں اس سے تنگ نہیں ہیں. تو لہٰذا جب وہ درخواست دیتا ہے کہ جناب مجھے یہاں پہ مستقل رہنے کی اجازت دی جائے تو اس کے بعد اس کو دے دی جاتی ہے، اس کو وہاں کی نیشنلٹی دے دی جاتی ہے. اوکے ویل اینڈ گڈ ہو گیا. یہ 30,000 وہ چندرے ہیں کہ جنہوں نے وہاں پہ سیاسی پناہ کی درخواستیں دیں، امریکی حکومت کے وظیفے کھائے
اور ہر غلط کام کے اندر ملوث ہوئے. ٹھیک ہے, ابھی بھی یہ جو مطلب ہے کہ یہ جو صاحب جو کہ سار عالم صاحب کے اوپر حملہ کرنے کے ملزم ہیں یا مجرم ہیں, وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ وہیں سے ہی آپریٹ کر رہے تھے, وہ ادھر ادھر یہ اس طرح کے لوگ ہیں. اب وہ جو 30,000 اور اگر 5 افراد کا ایوریج فیملی سائز لگایا جائے, چلیں ٹھیک ہے, جو کہ پاکستان کا نیشنل ایوریج سائز ہے, تو یہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں. برطانیہ, اچھا اس کے بعد کرائم کے اندر یہ کرائے کے قاتل بھی ہیں, کرائے کے مظاہرین بھی ہیں. یہ ان میں سے بیشتر لوگ آپ کو ایون فیلڈ کے اندر نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرہ کرتے ہوئے پائے جائیں گے. سارے کرائے کے ٹاؤٹ ہیں, کرائے کے ٹٹو ہیں. تو ان میں سے لوگ کرائمز کے اندر بھی انوالو ہیں, وہاں پہ کم نہیں کرنا, کرائمز کے اندر انوالو ہیں. ویلیاں کھاتے ہیں, برطانوی حکومت کے وظیفے کے اوپر پل رہے ہیں. وہ لودھی جو ان کا بہت بڑا, اور وہ احتشام, یہ سارے اسی کیٹیگری کے اندر وہاں پہ سٹے کیے ہوئے ہیں. تو اب اس کیٹیگری کو وہ وہاں سے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اے گند اپنا چک کے لے جاؤ, یہ پاکستانی معاشرے کا گند ہے, اس گند کو واپس لے جائیں. کیونکہ ان لوگوں کو 2008 سے لے کے اب ہم 22 میں بیٹھے 14 سال ہو گئے ہیں یار. اگر انہوں نے ایکلیمٹائز ہو کے لوکل معاشرے کے, اب بہت سارے لوگ ایکلیمٹائز بھی ہوئے ہیں, بہت سارے آگے نکل گئے ہیں. میرے لسنرز جو ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہم نے کیس سٹڈی کیے, وہ انہوں نے دیکھا کہ برطانیہ کے اندر ہمیں نیشنلٹی ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. وہ آگے کینیڈا, آسٹریلیا نکل گئے, اور وہاں پہ وہ ان کی نیشنلٹیز بھی ہو چکی ہوئی ہیں, اور وہ وہاں پہ باشندے بھی ہیں. پھر انہوں نے شادیاں کی, یہاں سے اپنی فیملیوں کو بھی لے کے گئے. وہ سارا کچھ ہو چکا ہوا ہے. یہ وہ ہڈ حرام اور حرام خور ہیں جو اس وقت وہاں پہ مقیم ہیں. ہر 2 نمبری کے لیے کرائے پہ دستیاب ہوتے ہیں, کرائے کے ٹاؤٹ ہیں, اور 2 نمبری اور مظاہرے کرنے اور ان کاموں کے لیے. اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹرز ہیں ان کے اندر. لیکن اس سے ہٹ جائیے, اب برطانوی حکومت نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ ملزمان کی حوالگی کا نہیں ہے. جو اصل بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا وہ ان لوگوں کی ریپیٹریشن کا ہے. یہ جو لوگ وہاں پہ 2 نمبر لوگ جو ہیں, جو ایون فیلڈ کے باہر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں عمران خان تو بڑا چاہیے, وہ جو ہوتی ہوئی کہہ رہی ہوتی ہے نا, وہ جو ہوتی ہوئی کہہ رہی ہوتی ہے. اس طرح کے پورے خاندان انہوں نے واپس بھیجنے ہیں کہ یہ حرام خور ہمارا بیٹھ کے سوشل ویلفیئر کا وظیفہ کھا رہے ہیں, اور جناب عدالتوں سے انہوں نے سٹے لیے ہوئے ہیں, اور کرتے کراتے کچھ ہیں نہیں. اب تک ان کو ایکلیمٹائز ہو جانا چاہیے, اور بہت سارے لوگ ہو بھی چکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو باقی جو تلچھٹ بچ گیا ہے, یہ جو گند بچ گیا ہے, یہ بیسمنٹ کے جو بنیاد کے اندر جو گند بچ گیا ہے, اس گند کو انہوں نے واپس بھیجنا ہے. اور یوں آپ دیکھیے کہ یوتھیا مجہول القوم الجاہلی للعقل للمحدود نے کتنا بڑا کوڑا اپنے پیر کے اوپر مارا ہے کہ انہوں نے مظاہرے کروا کے. پہلا انہوں نے کوڑا کب مارا تھا, میں آپ کو یاد دہانی کرواتا رہتا ہوں کہ پنجاب حکومت کے اندر ڈفڈ, جو کہ برطانیہ کا بیرون ملک یا دوسرے ممالک کے اندر ویلفیئر کے لیے فنڈنگ دینے کا ادارہ ہے, اس نے پاکستان کے اندر ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر ایک انیشیٹو لیا تھا کہ پاکستان کے اندر بچے ٹیکنیکل اداروں میں جائیں گے تو ان ٹیکنیکل اداروں کی فیس اور اس بچے کے لیے آنے جانے کا وظیفہ جو ہے وہ ڈفڈ ادا کرے گا. اور یہ کام چل رہا تھا شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر, شہباز شریف صاحب کے پہلے اور دوسرے دور کے اندر پنجاب کے اندر. پی ٹی آئی نے وہاں پہ مظاہرے کر کے یہ ڈفڈ والا وظیفہ جو تھا وہ بند کروایا تھا. برطانوی حکومت کو اپنی عزت کے لالے پڑ گئے تھے, پھر انہیں ڈبل آڈٹ کر کے اپنی پارلیمنٹ کو بتانا پڑا تھا کہ یہ مظاہرین اور ان کے نمائندے جھوٹ بکتے ہیں, ہم نے ایک پیسے کا آڈٹ کیا ہے اور وہ بالکل ویل سپینٹ ہے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر اتنے لاکھ بچوں نے تربیت حاصل کی ہے ٹیکنیکل کی, اور وہ روزگار ہیں. یہاں تک انہوں نے یہ رپورٹ جو تھی وہ فالو اپ کی تھی, لیکن پھر انہوں نے رکوایا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم پیسے بھی خرچ کریں اور یہ ہمارے گھر میں آ کے ہمیں گالیاں بھی بکیں, ہم کرتے ہی نہیں ہیں. وہ چلا گیا, وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. وہ افریقہ کے کچھ ممالک کے اندر, روانڈا وغیرہ کے اندر یا وہاں پہ انہوں نے کانگو وغیرہ کے اندر لانچ کر دیا. ہم اس سے محروم کر دیے گئے. یہ انہوں نے محروم کروایا تھا ہمیں پی ٹی آئی نے. یہ اتنے بڑے کوہاڑے پاکستان کے اور پاکستانیوں کے پاؤں کے اوپر مارتے ہیں, لیکن کوہاڑا انہوں نے اپنے آپ سے مارے ہیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 30,000 لوگ اور ان میں سے بیشتر پی ٹی آئی والے، سارے نہیں ہو سکتے، بیشتر پی ٹی آئی والے ہیں جو وہاں پہ حرام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، ان کو وہاں سے وداع کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ وہاں سے باقاعدہ گرفتار ہوں گے، گرفتار کر کے ان سے ٹکٹ کے پیسے لیے جائیں گے اور ان کو پھر جہاز کے اندر بٹھا دیا جائے گا۔ اسی لیے ورجن اٹلانٹک عمران خان کے دوست کی جو ہے، اور زلفی بخاری کے باس کی نہیں، زلفی بخاری والا کاٹ دیو، عمران خان کے دوست کی ورجن اٹلانٹک کی ڈائریکٹ جو فلائٹ آتی ہے نا لندن سے اسلام آباد، اس کے اندر یہ لوگ بٹھا کے ہاتھوں میں نہیں، ہاتھ کڑیاں بھی نہیں ڈالی جائیں گی، بس بٹھا کے اور ساتھ میں پرچی لکھ کے دیں گے کہ اے چول آدمی ہے یہ دھیان رکھنا کہ لاہور سے اسلام آباد سے پہلے جہاز سے چرال نہ مار دے، ٹھیک ہے، ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ تو یہ جتنے کہ جاہل ہو سکتے ہیں، جس لیول تک آپ سوچ سکتے ہیں جہالت کا لیول، یہ اس سے زیادہ ہے۔ مطلب آپ کی سوچ وہاں تک نہیں پہنچتی جہاں سے ان کی، بلکہ جہاں پہ آپ کی سوچ کا اختتام ہوتا ہے وہاں سے کوئی 20,000 سال آگے جا کے ان کی جہالت کا آغاز ہوتا ہے۔ اور خاکسار کا وہ فقرہ تو آپ کو یاد ہے کہ اوورسیز یوتھیا پاکستانی یوتھیے سے جہالت میں 20,000 نوری سال آگے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاکسار کا فقرہ جو مختلف لوگوں نے اپنے نام سے کوٹ کیا، کوئی بات نہیں، ہمارے فقرے لوگ چوری کر لیتے ہیں، لیکن ہم آپ کو ظاہر ہے اپنا فقرہ ہے تو یار رپیٹ کرنے کا حق تو بنتا ہے۔ تو یہ جناب واپس آ رہے ہیں، تو یوتھیو بن لو پیکش ہے، آپ کی واپسی شروع ہونے والی ہے۔ یہ نواز شریف کو واپس لانے والا معاہدہ نہیں ہے، یہ آپ کو واپس لانے والا معاہدہ ہے یار، میرا تو ہاتھ ہی نہیں روک رہا۔ اور اس کے اوپر پروپیگنڈا آپ ان کے جا کے دیکھیے، ان کے اکاؤنٹس کے اوپر اور ان کے پیجز کے اوپر کس طرح اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ مردان کے صاحبزادگان نے جاہل بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کو مذہب چینج کر لو، میرا مطلب وہ لندن والے کے ادھر کر کے تو ایک کیس اور پڑ جائے گا، لیکن چھوڑنا نہیں اب انہوں نے آپ کو، بس کیس اور پڑ جائے گا اور 4-5 سال کا اور سٹے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کہیں گے کہ دیکھیں جی 20 سال ہمیں ہو گئے ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے بھیج سکتے ہیں؟ انہوں نے بھیجنا ہے، انہوں نے معاہدہ یہ سے گلوں کیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے وہ چپس کا وہ بڑے والا پیکٹ نہیں ملتا، وہ منگوانا ہے، ساتھ میں سائیڈ پہ پیپسی رکھنی ہے، دونوں لاتیں ایسے کر کے ٹیک لگا کے کرسی کے اوپر اور چپس چبانے ہیں، اور ٹی وی پہ دیکھنا ہے جب ان لوگوں نے پاکستان میں واپس لینڈ کر رہے ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔